CD ملنے کا پتہ توکل کیسٹ سینٹر منسی کمپلیکس مسلم سوسائٹی کے سامنے جمبو سر روڈ بروچ۔ فون نمبر 9904141828 9426871187۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل إليه رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، منتظمین کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ مقرر کے لیے، خطاب کرنے والے کے لیے اتنی اونچی جگہ ہونی چاہیے کہ مجمع کو گردن یوں اٹھا کر نہ دیکھنا پڑے۔ بیچارے کب تک دیکھیں گے، گردن ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے میں نے نظم بدلوایا تاکہ مجمع کو میں دیکھ سکوں اور مجمع مجھے دیکھ سکے۔ نظام ایسا ہونا چاہیے۔ آپ کے دارالعلوم دیوبند میں جو استاد پڑھاتا ہے اس کی چوکی طلباء کی کتابوں سے اونچی ہوتی ہے، سب کتابیں نیچے ہوتی ہیں۔ تو کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ لے مدرس اوپر بیٹھا ہے، بخاری شریف نیچے ہے، مگر مجبوری ہے۔ اور فقہ کا قاعدہ ہے الضرورات تبیح المحظورات۔ چلو اس کو تو رہنے دو۔ حجۃ الوداع میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلوں میں ساتھ جلو مانے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلوں میں 1,00,000 سے زیادہ مجمع تھا۔ یہ مجمع مشکل سے 3,000 کا ہوگا۔ اب 1,00,000 کا اندازہ کرو کتنا مجمع ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطاب اونٹنی پر بیٹھ کر کیا ہے، تاکہ سارا مجمع حضور کو دیکھ سکے، حضور کی نقل و حرکت دیکھ سکے۔ رہی یہ کہ لاؤڈ اسپیکر کے بغیر آواز اللہ کو کیسے پہنچ گئی،
اس کا جواب تو یہ ہے کہ نبیوں کے ساتھ معجزہ بھی ہوتا ہے، لہذا نبیوں کے کسی معاملے پر کوئی اشکال نہیں کرنے کا، ان کے ساتھ تو معجزہ بھی ہوتا ہے۔ بخاری ہی میں ہر کتاب میں تم حدیث پڑھو گے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر صفیں نادرست تھیں تو ڈانٹا، فرمایا ترونا قبلتی ہا ہونا انی اراکم وراء ظہری، آپ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میں ادھر منہ کر کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا رہا ہوں، مجھے پیچھے کا کچھ پتہ نہیں ہے، میں پیچھے بھی تمہیں دیکھتا ہوں۔ تو یہ جو آگے دیکھتے ہیں یہ تو فزیکلی ہے، جسمانی، ہم میں سے ہر ایک آگے دیکھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی آگے دیکھتے تھے، جسمانی صلاحیت ہے۔ پیچھے دیکھنا یہ معجزہ تھا، ہر وقت پیچھے نہیں دیکھیں گے، وہ پیچھے دیکھنا معجزہ تھا، اور معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے، اللہ کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اللہ جب چاہتے ہیں معجزہ پیدا ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ اب ہم پیچھے نہیں دیکھتے، مگر حضور پیچھے دیکھتے تھے، یہاں کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے، نبیوں کے کسی معاملے میں کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ نبیوں کے ساتھ معجزہ ہے، اور وہ معجزہ اللہ کے اختیار میں ہے، نبیوں کے اختیار میں نہیں، مگر جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو معجزہ پیدا ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے۔ بس کوئی یہ کہے کہ 1000 کے مجمع تک لاؤڈ اسپیکر کے بغیر کیسے آواز پہنچی، یہ سوال فضول ہے۔ نبیوں کے ساتھ معجزہ ہوتا ہے، اور روایت میں ہے کہ حضور کے قریب جو شخص تھا وہ جس طرح سے سنتا تھا اسی طرح سے آخری بندہ بھی سن رہا تھا۔ مجھے تو یہ بتانا تھا کہ مجمع بڑا تھا تو اونٹنی پر بیٹھ کر کے خطاب فرمایا، بس جتنا مجمع ہو اس کے اعتبار سے اسٹیج اونچا ہونا چاہیے تاکہ پورا مجمع بے تکلف دیکھ سکے۔ رہنے دو ان باتوں کو، آگے بڑھو۔ بخاری شریف کس بیان سے شروع ہوئی؟ لوگ جواب دیتے ہیں وحی کے بیان سے شروع ہوئی، میں کہتا ہوں غلط۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ ہدایت کس بیان سے شروع ہوئی اور آپ کہیں کتاب الطہارہ سے شروع ہوئی ہے تو غلط جواب ہے۔ فقہ کی تمام کتابیں نماز کے بیان سے شروع ہوتی، الصلاۃ عماد الدین، لہذا جو دین میں سب سے بنیادی عبادت ہے اس کے بیان سے فقہ کی سب کتابیں شروع ہوئی۔ اور یہ جو کتاب الطہارہ ہے یہ تو کتاب الصلاۃ کی تمہید ہے۔ کئی پاکیاں ضروری ہے، بدن پاک چاہیے، کپڑے پاک چاہیے، جگہ پاک چاہیے، حصی نجاست سے بھی پاکی ہو، حکمی نجاست سے بھی پاکی ہو، کئی پاکیاں چاہیے، اس کے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ بس یہ کتاب الطہارہ تو کتاب الصلاۃ کی تمہید کے طور پر آئی۔ فقہ کی کتابیں کتاب الطہارہ سے شروع نہیں ہوتی ہیں، فقہ کی سب کتابیں کتاب الصلاۃ سے شروع ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اگر کوئی یہ کہے کہ بخاری شریف کتاب الوحی کے بیان سے شروع ہو رہی تو غلط ہے۔ حدیث کی جو کتابیں ہیں وہ دینی کتابیں ہیں، اور دین نام ہے عقائد و اعمال کا، اسی لیے پہلے الفقہ الاکبر ایک اصطلاح تھی،
اس میں عقائد ہوتے تھے، اعمال بھی ہوتے تھے۔ پھر زمانہ آگے بڑھا تو عقائد الگ ہو گئے، فقہ کے مسائل الگ ہو گئے، پھر وہ فقہ الاکبر کہلایا، یہ فقہ الاصغر کہلایا، یہ سب بعد میں تبدیلیاں ہوئی۔ لیکن اصل جو دین کی جو بھی کتاب ہے اس میں عقائد و اعمال دونوں کا بیان چاہیے۔ تعلیم الاسلام تم نے پڑھی ہے، تعلیم الاسلام میں عقیدے بھی ہیں اعمال بھی ہیں۔ بیہشتی زیور تم نے پڑھی ہے، بیہشتی زیور میں عقیدے بھی ہیں اعمال بھی ہیں۔ تو بخاری شریف دین کی کتاب ہے، اس میں ایمان و عمل دونوں کا بیان ہے۔ ایمان و عمل میں اہم کون؟ ایمان۔ ایمان کے لیے عمل شرط نہیں۔ جنت میں پہنچنے کے لیے ایمان چاہیے، ایمان کے لیے عمل شرط نہیں۔ ایک بندہ ایمان لایا اور اسے عمل کا کوئی موقع ہی نہیں ملا، فوراً ہی آف ہو گیا۔ ایسے واقعہ پیش آئے تھے، ایک جہاد میں ایک صحابی ایمان لائے اور تلوار لے کر میدان میں اترے اور شہید ہو گئے، ان کو کوئی عمل کا موقع ہی نہیں ملا۔ تو جنت میں جانے کے لیے ایمان کے ساتھ عمل شرط نہیں ہے۔ عمل کا موقع ملے تو عمل، موقع نہ ملے تو عمل کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن ایمان کے بغیر جنت میں کوئی نہیں جا سکتا۔ بس ایمان اہم ہے اور اعمال کے لیے ایمان شرط ہے۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، قرآن کریم میں قید آئی ہے کہ عمل کیے نیک اس نے اور ایمان کی حالت میں کیے، تو عمل کے لیے ایمان شرط ہے اور ایمان کے لیے عمل ضروری نہیں۔ موقع ملے تو عمل چاہیے، موقع نہ ملے تو ایمان ہی کی بنیاد پر جنت میں جائے گا، اور صرف عمل کی بنیاد پر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس کے ساتھ ایمان نہ ہو۔ اس سے ایمان کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ تو جب دینی کتابیں ایمان اور عمل کا مجموعہ ہے تو سب سے پہلے ایمان کا بیان چاہیے، پھر اس کے بعد دوسرے سب بیانات آتے رہیں گے، جو ضروری ہیں وہ آتے رہیں گے، ایمان کا بیان سب سے پہلے چاہیے۔ اس لیے میرے عزیزو، بخاری شریف ایمان کے بیان سے شروع ہو رہی ہے، اور یہ امام بخاری علیہ الرحمہ کی دقت نظر ہے۔ یہ بات امت نے تسلیم کر لی ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ جتنی گہری نظر رکھتے ہیں، دوسری حدیث کی کتابوں کا کوئی مصنف اتنی گہری نظر نہیں رکھتا۔ تو حضرت نے ایمان سے کتاب شروع کی اور ایمان پر ہی ختم کی، کتاب التوحید پر ختم کی، اس لیے کہ عمل کا اتصال موت کے ساتھ ضروری نہیں ہے، ایمان کا اتصال ضروری ہے۔ عمل کا اتصال ضروری نہیں ہے اور ایمان کا اتصال ضروری ہے موت کے ساتھ۔ تو آخر میں کتاب الایمان لائے۔ یہ جو کتاب التوحید ہے یہ تو تفنن ہے، ایک ہی لفظ دو مرتبہ استعمال کریں گے تو اچھا نہیں معلوم ہو، اس لیے بجائے کتاب الایمان کہنے کے کتاب التوحید کہیے، باقی وہ بھی کتاب الایمان ہی ہے۔ یہ دقت نظر کی بات ہے کہ اعمال بیچ میں لائے، ادھر بھی ایمان ادھر بھی ایمان، اور اعمال بیچ میں لائے کہ یہاں سے لے کر اعمال کے ساتھ ایمان مستمر رہنا چاہیے اور وہ ایمان موت تک مستمر رہنا چاہیے۔ پھر ایمان کے تمہید میں یہ وحی کا بیان لایا ہے، یہ بھی دقت نظر ہے حضرت کی۔ تمہید میں کیوں لائے ہیں وحی کا بیان؟ جس زمانے میں یہ کتاب لکھی گئی ہے یہ 3ری صدی ہے، 200 سال گزر گئے ہیں، 3ری صدی میں یہ کتاب لکھی گئی، اور اسلام میں نہ کہو،
مسلمانوں میں جو فتنے سب سے پہلے شروع ہوئے ہیں ان فتنوں میں انکار حدیث کا فتنہ سب سے پہلے شروع ہوا. حدیث شریف میں 2 لفظ آئے ہیں، یوشکو قریب ہے وہ زمانہ، لا الفینہ میں نہ پاؤں. معلوم ہوا کہ ہو سکتا وہ فتنہ حضور کے زمانے میں شروع ہو جائے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ 40 ہجری میں شہید ہوئے. اس کے بعد فتنے ایسے شروع ہوئے ہیں جیسے گیہوں بھرنے کی کوٹھی جانتے ہو کہ نہیں؟ اس کے نیچے منہ ہوتا ہے، اس میں کپڑا ٹھونس کر کے بند کرتے ہیں. کوٹھی گیہوں سے بھری ہوئی ہے، نیچے منہ بند ہے، وہ نکال لو. وہ کپڑا جو ٹھونس رکھا ہے نکال لو، دیکھ کیسے اناج نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اس طرح سے فتنے شروع ہوئے ہیں. یہ دینی فتنے تھے، ملی فتنے تھے، اور ملکی اور سیاسی فتنہ تو حضرت عمر کی شہادت سے شروع ہوا تھا. ملکی اور سیاسی فتنہ وہ تو حضرت فاروق اعظم شہید ہوئے تب سے وہ فتنے تو شروع ہوئے تھے. لیکن ملی فتنہ، دینی فتنہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا. وہ حضرت علی شہید ہوئے اور دینی فتنے شروع. اور طرح طرح کی گمراہ جماعتیں وجود میں آئی. یہ جو گمراہ جماعتیں ہیں یہ سب سیاسی نہیں ہیں. سیاسی تو خوارج پیدا ہوئے تھے، لیکن ان خوارج نے بھی بعد میں مذہبیت کا رخ اختیار کر لیا اور وہ بھی مذہبی فرقہ بن گئے. باقی جتنے فرقے اسلام میں نکلے ہیں وہ سب ملی فتنے ہیں، دینی فتنے ہیں. وہ جو دینی فتنے 40 ہجری کے بعد شروع ہوئے ان میں جو پہلا فتنہ شروع ہوا ہے وہ انکار حدیث کا فتنہ شروع ہوا. انکار حدیث کا کیا مطلب ہے؟ لوگ اس کا مطلب صحیح نہیں سمجھتے، طلباء اس کا مطلب صحیح نہیں سمجھتے. جو منکرین حدیث ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ حدیث کی کتابوں میں جتنی حدیث محدثین نے جمع کی ہیں یہ سب محدثین نے گھڑ گھڑ کر جمع کی ہیں، یہ حضور کے ارشادات ہی نہیں ہیں. وہ یہ نہیں کہتے، وہ یہ نہیں کہتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ قانون اسلامی صرف قرآن سے اخذ کیا جائے گا، حدیثوں سے قانون اسلامی نہیں بنایا جائے گا. اور ان حدیثوں کی مثال ایسی ہے جیسے بزرگوں کے ملفوظات ہیں، پڑھو فائدہ اٹھاؤ. لیکن بزرگوں کے ملفوظات سے فقہ اسلامی مرتب نہیں ہوگی. اسی طرح یہ حدیث سے حضور ہی کی فرمائی ہوئی ہیں، پڑھو فائدہ اٹھاؤ. لیکن آپ فقہ اسلامی، قانون اسلامی بنائیں گے وہ صرف قرآن سے بنے گا، حدیثوں کو سامنے نہیں رکھیں گے. مصدر تشریع کے طور پر حدیثوں کو سامنے نہیں رکھا جائے. تشریع مانے قانون سازی، قانون سازی کی ماخذ کے طور پر حدیثیں نہیں، صرف قرآن. وہ یہ کہتے ہیں، منکرین حدیث یہ کہتے ہیں. لہذا منکرین حدیث یہ مختصر ہے، اصل پورا جملہ ہے منکرین حجیت حدیث. لیکن مختصر ہو کر منکر حدیث تو لوگ غلط فہمی میں ہو گئے کہ شاید یہ حدیثوں کو یہ منکرین حدیث مانتے ہی نہیں. ایسا نہیں ہے، مانتے ہیں، حضور کے ارشادات مانتے ہیں، مگر ان کی حیثیت وہ بزرگوں کے ملفوظات جیسی قرار دیتے ہیں. فقہ اسلامی کے ماخذ کے طور پر، مصدر کے طور پر، بنیاد کے طور پر وہ حدیثوں کو سامنے رکھنے کے قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قانون بنے گا صرف قرآن سے. یہ فتنہ میں نے کہا کہ 40 ہجری کے بعد شروع ہوا. اور جب کوئی فتنہ شروع ہوتا ہے، درخت زمین میں سے نکلتا ہے تو بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. تو 3 صدی میں یہ فتنہ
اپنے تمام برگ و بار کے ساتھ، اس پہ پتے بھی نکل آئے ہیں، اس پہ پھل بھی نکل آئے ہیں. پھر معتزلہ پیدا ہوئے. ان معتزلہ نے جلتے پہ گھی ڈالا، جلتے پہ تیل ڈالا. معتزلہ عقل کے بادشاہ تھے، بادشاہ نہیں عقل کے غلام تھے. تو انہوں نے اس نظریے کی تائید کی کہ قرآن بس حسبنا کتاب اللہ، حدیثیں نہیں. خوارج پیدا ہوئے، انہوں نے بھی یہی نعرہ لگایا کہ بس صرف قرآن، ان الحکم الا للہ. جب حضرت علی نے حضرت ابن عباس کو خوارج سے گفتگو کرنے کے لیے بھیجا تو ہدایت دی تھی قرآن سے گفتگو مت کرنا، حدیثوں سے گفتگو کرنا. بہرحال دوسرے جو گمراہ فرقے تھے وہ بھی منکرین حدیث کی تائید میں لگ گئے. اب 100 سال گزر گئے، 200 سال گزر گئے، انکار حدیث کا فتنہ سنگین ہو گیا. اب حضرت حدیث کی کتاب لکھنے بیٹھے ہیں، امام بخاری علیہ الرحمہ حدیث کی کتاب لکھنے بیٹھے ہیں، اور بیچاروں نے کتنی محنت سے لکھی. آپ کو اساتذہ نے ضرور بتایا ہوگا کہ 16 سال میں یہ کتاب لکھی، جس کو تم 150 دن میں 150 دن میں پڑھ ڈالتے ہو. یہی بخاری شریف ہے جس کو تم 150 دن میں پڑھ ڈالتے ہو، اس کو انہوں نے 16 سال میں لکھا. کوئی یہ کہے کہ 150 دن میں ہم کہاں پڑھتے ہیں، سال بھر پڑھتے ہیں. مگر بھائیو حساب لگا لو، کیلکولیٹر کی ضرورت نہیں ہے. رجب میں سب کتابیں ختم، شعبان، رمضان، شوال 3 مہینے گئے، 1 مہینہ بقرعید میں گیا، 1 مہینہ درمیان میں ربیع الاول میں گیا، اور باقی مہینوں میں کتنے جمعے آتے ہیں. 1 مہینہ جمعوں میں گیا، اور اتنی ہی جمعراتیں آتی ہیں. جمعرات کو نہ پڑھنا یہ تو طلباء کا، اساتذہ کا حق ہے. لہذا 150 دن کو پڑھائی ہوتی ہے، تم 150 دن میں پڑھتے ہو جو 16 سال میں لکھی. اور حضرت امام بخاری کے حالات میں لکھا ہے کہ ہر حدیث، اس کتاب میں 9000 سے زیادہ حدیثیں ہیں تک مقررات کے ساتھ، مقررات کے ساتھ 9000 سے زیادہ حدیثیں ہیں. ہر حدیث لکھنے سے پہلے حضرت غسل فرماتے تھے، 2 نفلیں پڑھتے تھے، پھر استخارہ کرتے تھے کہ یہ سند بخاری میں لوں نہ لوں. شرح صدر ہوتا تھا کہ یہ سند بخاری میں لینے کے قابل ہے، تب وہ حدیث لکھتے تھے. تو 9000 سے زیادہ 10,000 حدیثیں اس طریقے سے لکھی ہیں. اسی کتاب کو ہمارے دورے کے جماعت میں 50% طالب علموں کا وضو ہی نہیں ہوتا. یہ مبالغہ نہیں کر رہا، 50% کا تو وضو ہوتا ہے، وضو کے ساتھ پڑھتے ہیں. باقی 50% طالب علموں کا تو وضو ہی نہیں ہوتا، بغیر وضو کے بخاری پڑھتے ہیں. اس بندے نے تو بخاری لکھی تھی اس اہتمام کے ساتھ کہ ہر حدیث سے پہلے وہ غسل کرتا تھا، 2 رکعتیں پڑھتا تھا، استخارہ کرتا تھا، تب وہ کتاب میں لکھتا تھا. اب ہم اسی کو بے وضو پڑھ رہے ہیں. تو اتنی محنت سے امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب تیار کی. ایک پھونک مار کر کے ساری محنت پر پانی پھیر دیں گے، حدیثوں کا کوئی اعتبار نہیں. لے بات ختم ہو گئی. اتنی محنت کر کے تو کتاب لکھی، کہنے والے نے کہہ دیا حدیثوں کو حدیث حجت نہیں.
حدیثوں کا کوئی اعتبار نہیں، لے ایک جملے میں ایک پھونک مار کے اڑا دی کتاب۔ اس لیے ضروری تھا کہ حدیث کی کتاب کی تمہید میں ان لوگوں کو حجیت حدیث کا قائل کیا جائے اور ایسے بھاری دلیل پیش کر دی جائے حجیت حدیث کی کہ لوہا اٹھائے نہ اٹھے، ایسے بھاری دلیل پیش کر دی جائے حجیت حدیث کی۔ حضرت امام بخاری علیہ السلام نے یہی کام کیا ہے تمہید میں، اور کیا دلیل پیش کی ہے؟ بہت چھوٹی سی دلیل، حدیث حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے، قرآن حجت ہے نہیں، یہ ہے، کیوں؟ کہ وہ وہی ہے تو حدیث بھی وہی ہے، بات ختم ہو گئی۔ کتنی شارٹ دلیل ہے، کتنی مختصر دلیل ہے کہ اگر قرآن کریم حجت ہے اور یقیناً ہے تو اس کے حجت ہونے کی بنیاد صرف اس کا وہی ہونا ہے اور کوئی بنیاد نہیں۔ جب قرآن وہی ہونے کی وجہ سے حجت ہے تو قرآن ہی سے ثابت ہے کہ یہ حدیثیں بھی وہی ہیں، حدیثوں کا وہی ہونا قرآن ہی سے ثابت ہے۔ پھر یہ تو عجیب و غریب بات کہ ایک وہی تو حجت دوسری وہی حجت نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہی حجت ہے تو ہر وہی حجت ہے، اور وہی حجت نہیں تو قرآن بھی حجت نہیں۔ یہ دلیل پیش کی، پھر اس کے بعد میں جب ان کو حجیت حدیث کا قائل کر دیں گے اور ایسی دلیل ہے کہ اس کا قیامت کی صبح تک کوئی جواب وہ نہیں دے سکتے، کیونکہ قرآن کو تو حجت مانتے ہیں اور حجت مانتے وہی ہونے کی بنیاد پر، تو قرآن ہی سے ان حدیثوں کا وہی ہونا ثابت ہے، پھر اس کی حجیت کا تم کیسے انکار کرتے ہو؟ یوں حضرت نے کتاب شروع کرنے سے پہلے تمہید میں وحی کا بیان لائے ہیں، پھر کتاب الایمان سے کتاب شروع ہو، اصل کتاب کتاب الایمان سے شروع ہو رہی ہے۔ اب رہی وحی کی تفصیلات، یہ تو بل اجمال بات ہے کہ قرآن وحی ہے اس لیے حجت ہے، تو حدیثوں کا وحی ہونا قرآن سے ثابت ہے تو حدیث بھی حجت ہے، بس شارٹ مختصر بات۔ اب رہی بات یہ کہ وحی کی کیا کیا قسمیں ہیں، کیا کیا صورتیں ہیں، کس کس طرح سے وحی آتی ہے، یہ ایک الگ مضمون ہے، اور اس میں قرآن اور حدیث دونوں شریک ہیں۔ جو وحی کا بیان آئے گا، وحی کے اقسام آئیں گے تو اس میں قرآن و حدیث دونوں شامل ہیں۔ آپ نے جو ابھی حدیث پڑھی ہے اس حدیث کے شروع میں ایک مضمون ہے، وہ مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالی نبوت کے لیے جن شخصیتوں کا انتخاب کرتے ہیں ان کی کو تیار بہت پہلے سے تیار کرتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں ہے، جب موسیٰ علیہ السلام طور پر پہنچے ہیں جہاں تجلی درخت پر ظاہر ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام آگ لینے پہنچے تھے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تمہیں اپنے کام کے لیے تیار کیا ہے۔ آج موسیٰ علیہ السلام جو آ کر کھڑے ہوئے ہیں، آج نہیں، بہت پہلے سے اللہ تعالیٰ ان کو تیار کر رہے تھے نبوت کے کام کے لیے، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جی تعالیٰ قدری یا موسیٰ، آپ متعینہ وقت پر آ گئے، ورنہ آج سے نہیں، تمہیں میں نے پہلے سے اسی کار نبوت کے لیے میں نے تمہیں تیار کیا ہے۔
اللہ جل شانہ عما نوالہ ہر ایک خادم دین کو اسی طرح تیار کرتے ہیں۔ میں مضمون کو عام کر رہا، اللہ تعالی ہر دین کی خدمت کرنے والے کو اسی طرح سے تیار کرتے ہیں۔ کوئی دین کی خدمت کرنے والا اس غرے میں مبتلا نہ ہو کہ میں دین کی خدمت کر رہا۔ ارے تو دین کی خدمت نہیں کر رہا، تجھے دین کی خدمت کے لیے اللہ نے تیار کیا ہے۔ ابن ماجہ میں روایت ہے، ان اللہ تعالی یغرس لہذا الدین غرسا یستعملہم فی طاعتہ۔ باغ و چمن لگاتے ہیں تو نرسری سے پودے لاتے ہیں، اور پودے لا کر کے زمین ہموار کر کے اس میں وہ پودے لگاتے ہیں، پھر وہ پودے تناور درخت بنتے ہیں، ساری ایک دنیا اس درخت کے پھل کھاتی ہے، لیکن نرسری سے یہ پودے لا کر زمین میں لگائے کس نے؟ اللہ نے لگائے۔ ان اللہ تعالی یغرس لہذا الدین غرسا، یہ دین کا ایک کھیت ہے، دین کا ایک چمن تیار کرنا ہے، اس کے لیے اللہ تعالی نرسری سے پودے لاتے ہیں، لا کے لگاتے ہیں۔ دیکھو میرے عزیزو، تم ذرا نظر دوڑاؤ، مسلمانوں کے کتنے بچے ہیں، ان میں سے پورا دین پڑھنے کے لیے کتنے بچے آتے ہیں؟ 1% نہیں، 99% تو مسلمانوں کے بچے یا تو اسکول پڑھتے ہیں یا دنیا کے کاموں میں لگے ہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ 1% بچے مسلمانوں کے، اور 1% بھی میں شاید زیادہ کہہ رہا ہوں، اس سے بھی کم تعداد مسلمانوں کے بچے پورا دین پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک تو مکتب کی تعلیم ہے، مکتب کی تعلیم تو ہر مسلمان بچے کو پڑھنی چاہیے، کوئی بچہ مکتب کی تعلیم سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ میں مکتب کے بچوں کو نہیں شمار کر رہا، پورا دین پڑھنے کے لیے مدارس اسلامیہ عربیہ میں جو بچے آتے ہیں وہ 1% بچے نہیں ہوتے ہیں، اس سے بھی کم تعداد ہے۔ کھلا گاؤں ہے، اس گاؤں میں سے 4 بچے آئے اور باقی سب پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ یہ 4 کیوں آئے نہیں، لائے گئے۔ یہ 4 بچے لائے گئے ہیں، آئے نہیں ہیں۔ ان بچوں کے کوئی سرخاب کا پر نہیں لگ رہا تھا، مولا کی نظر انتخاب پڑی تو اللہ تعالیٰ ان 4 بچوں کو لائے۔ یوں نرسریوں سے پودے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے، تلاش کر کر کے اللہ لاتے ہیں، اور لا کر دین کا چمن لگاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ بعض پودے تو شروع ہی میں سوکھ جاتے ہیں، پنپتے ہی نہیں، لگا دیے پودے لیکن بعض پودے پنپتے ہی نہیں، مدرسہ سے بھاگ جاتے ہیں۔ بعض پودے سال بھر کے بعد سوکھ جاتے ہیں، بعض 2 سال کے بعد سوکھ جاتے ہیں، بعض 3 سال کے بعد سوکھ جاتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے پودے لا کر لگائے ہیں وہ مختلف مرحلوں میں پڑنا چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض پودے تناور درخت بن جاتے ہیں لیکن بانج ہوتے ہیں، پھل ہی نہیں آتا۔ بعض پودے تناور درخت بن گئے، پھل نہیں دیتے، کیوں؟ بانج۔ کچھ درخت ایسے ہیں جو ثمربار ہوتے ہیں، پھلدار ہوتے ہیں، اور وہ پھل دیتے ہیں، اور ایک دنیا ان کے پھلوں سے استفادہ کرتی ہے۔ یہ جن کے پھلوں سے ایک دنیا نے استفادہ کیا، یہ درخت اللہ نے پودے لا کر نرسری سے لگایا۔
تو میں یہ کہہ رہا کہ دین کا ہر خادم اللہ اسے تیار کرتا ہے. اگر مدرسوں سے فارغ ہونے والے سب دین کی خدمت کرنے لگ جاتے تو ہندوستان میں ایک بھی ہندو نہ رہتا، اور ہندوستان میں ایک بھی جاہل نہ رہتا. مگر مدرسوں سے فارغ ہونے والے جو ہیں اس میں سے 95% درخت تو بانجھ ہو جاتے ہیں. وہ اپنی ذات تک ٹھیک ہیں، ہرے بھرے ہیں، درخت بڑا شاندار نظر آ رہا ہے، اپنا ذاتی عمل کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے پھل سے دنیا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. 5% ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جو ثمربار ہوتے ہیں، ایک دنیا ان سے فائدہ اٹھاتی. تو میں اس حدیث سے یہ سمجھا رہا تھا کہ کار نبوت ہی کے لیے نہیں، کار دین کے لیے، دین کے ہر کام کے لیے اللہ تعالی آدمی تیار کرتے ہیں اور وہ آدمی کام میں لگتے ہیں. ان اللہ تعالی یغرس لہذا الدین غرسا یستعملہم فی طاعتی، پھر ان درختوں کو اللہ تعالی اپنی طاعت اور اپنی اطاعت کے کاموں میں استعمال کرتے ہیں. ان سے اللہ کام لیتے ہیں. وہ یہ سمجھیں کہ میں کام کر رہا دین کا، خیالستو محالستو وہم، تو کام نہیں کر رہا، تجھ سے کام لینے والا کام لے رہا ہے. لہذا منت منہ کہ خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شناس ازو کہ بخدمت بداشتت، اس زام میں مت رہو کہ اللہ ہم سے کام لے رہے ہیں. نہیں، میں نے غلط کہا. اس زام میں مت رہو کہ ہم اللہ کا کام کر رہے ہیں. اللہ کا کام نہیں کر رہے، اللہ تم سے اپنا کام لے رہے ہیں. بادشاہ کی خدمت کا موقع ملا ہے تو مت جتلاؤ کہ میں بادشاہ کی خدمت کرتا ہوں. ارے بادشاہ کی خدمت کرنے والے تو کروڑوں ہیں. وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے پروردگار کے لشکر کو اس کے علاوہ کوئی جانتا نہیں. تیرا جو انتخاب کر لیا ہے اللہ نے، تو منت شناس ازو، بادشاہ کا احسان مانو کہ تجھے خادموں میں لے لیا. خیر بات دوسری طرف چلی گئی. میں تو جو اصل مضمون سمجھا رہا ہوں، یہ سمجھا رہا ہوں کہ ہر دین کے کام کے لیے انتخاب اللہ کرتے ہیں اور اس کو تیار کرتے ہیں. بس کار نبوت تو سب سے اہم کام ہے. ان حضرات کو جن کو نبوت سے آگے سرفراز کرنا ہے، ان کو اچانک ان کا انتخاب نہیں ہوتا ہے. اللہ کے علم میں ان کا انتخاب پہلے سے ہوتا ہے اور وہ برابر ان کی تربیت ہوتی رہتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ 40 سال پورے ہونے پر کار نبوت تفویض فرماتے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے اسی طرح تیار کیا تھا، مگر حضرت عائشہ نے ان سب کا ذکر نہیں کیا. دوسری جگہوں پر اس کا ذکر آیا ہے. ایک موٹی سی بات، مکہ کے سب حضرات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو الصادق الامین کہتے تھے نہیں کہتے تھے؟ تو الصادق الامین کا ٹائٹل مفت میں نہیں مل جاتا ہے. اس کے لیے کچھ لائف اور کچھ سیرت میں خوبیاں ہوتی ہیں، تو اس سیرت اور خوبیوں کی وجہ سے دنیا الصادق الامین کہنے لگتی ہے. یہ جو سیرت کی خوبی ہے یہ تو شروع ہی سے.
تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کار نبوت کے لیے تو بہت دور سے پیدا ہوئے تب سے شروع کیا، اور مکہ کے سب لوگ حضور کے عقیدت مند ہیں، اپنی امانتیں حضور کے پاس لا کر رکھتے ہیں۔ سچا امانت دار آتا ٹائٹل لوگوں نے دے رکھا ہے، لیکن نبوت کے قریب میں جو دو باتیں پیش آئی ہیں وہ حضرت عائشہ نے ذکر کی ہیں۔ نبوت کے قریب میں بس یہ جو حضرت عائشہ نے دو باتیں ذکر کی ہیں، یہاں سے حضور کو تیار نہیں کیا جا رہا ہے، حضور کو تو بہت پیچھے سے تیار کیا جا رہا ہے۔ ایک حدیث ہے، سفر کرتے ہوئے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا تو اس جنگل میں پیلو کے درخت تھے، اس میں پھل آتا ہے، وہ پھل شروع میں ہرا ہوتا ہے، پک کر کے کالا ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ وہ پھل کھانے لگے تو حضور نے ہدایت دی، دیکھو ہرے رنگ کا مت کھائیو، کالا جو ہو گیا ہے وہی کھاؤ۔ پک گیا، جیسے انگور شروع میں جو ہوتا ہے کالا انگور شروع میں کالا نہیں ہوتا ہے، شروع میں تو ہرا ہوتا ہے، پتوں جیسا رنگ ہوتا ہے، وہ پک کر کالا ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ بات تو بکریاں چرانے والے جانتے ہیں کہ پیلو کا پھل کب پکتا ہے، کالا ہو جائے تب پکتا ہے، یہ بات تو بکریاں چرانے والے جانتے ہیں، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی؟ حضور نے فرمایا جی ہاں، میں نے بھی نبوت سے پہلے بکریاں چرائی ہیں، اور میں نے ہی نہیں ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ اس حدیث سے مجھے کیا سمجھانا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو فرعون کے گھر میں پلے تھے، کہاں سے بکریاں چرائیں گے؟ اور ہر نبی سے بکریاں چروائی جاتی ہیں، وہ تو فرعون کے گھر میں پلے بڑے تھے، شاہزادے، وہاں کہاں بکریاں پالیں گے؟ تو اللہ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ حضرت کو فرعون سے بھاگنا پڑا، اور ملک سے نکل کر کے دوسرے ملک میں جا کر پناہ لی، اور وہاں مدین کے ایک نیک آدمی تھے، شعیب علیہ السلام نہیں ہے، یہ جو کتابوں میں لکھا ہے بس کو لکھا رہنے دو۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ بس نیک آدمی شعیب علیہ السلام ہی ہو سکتے ہیں، مدین میں شعیب علیہ السلام کے علاوہ کوئی نیک آدمی ہے ہی نہیں۔ ایسا سمجھنا صحیح نہیں، کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کے یہاں جا کر نوکر رہے، اور 8 سال نہیں 10 سال بکریاں چرائی، تب طور پر بلا کر کے نبوت دی۔ تو میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال بکریاں چلا رہے ہیں، یہ کار نبوت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی نبوت سے بہت پہلے عنفوان شباب میں، جوانی کی ابتدا میں مکہ والوں کی بکریاں چراتے تھے۔ اس کی یہاں 2 بکریاں ہیں، وہ لے لی، اس کی 4 بکریاں لے لی، اس کی 5 بکریاں لے لی، اس کی 1 بکری لے لی، اور 25 بکریوں کا ایک ریوڑ بنا دیا، اور وہ چرا کر کے شام کو لا کر 2 اس کے یہاں باندھ دی، 5 اس کے یہاں باندھ دی، 2 اس کے یہاں باندھ دی، 1 اس کے یہاں باندھ دی۔ فی بکری کیا ملتا تھا؟ ٹکے۔ اس زمانے میں روپے نہیں تھے، روپے سے نیچے پیسے نہیں تھے، پیسے کے نیچے پائیں نہیں تھی، پایوں کے نیچے ٹکے تھے، اور یہ قراریت پر بکریاں چرا کر کے سب قیرات اکٹھا کر کے وہ رقم لا کر حضور چچا جان کو دیتے تھے، ابو طالب کو۔ ابو طالب کی فیملی بہت بڑی تھی اور غریب آدمی تھے، اور کوئی جب دادا کا انتقال ہوا، عبد المطلب کا انتقال ہوا، تو حضور کے 10 چچا تھے، کسی چچا نے اس یتیم بھتیجے کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا،
کوئی تیار نہیں اس کو پالنے کے لیے، کیوں؟ اس کے باپ نے کوئی میراث نہیں چھوڑی۔ ابو طالب نے یہ کہہ کر حضور کو اپنی پرورش میں لے لیا کہ میرے یہاں بہت سارے بچے ہیں، ان کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ بھتیجا بھی میرے یہاں رہے گا، جیسے میرے بچے ہیں ایسے یہ بھی رہے گا۔ یوں ابو طالب کی معیشت مضبوط نہیں تھی، مگر انہوں نے اس بھتیجے کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ہوش سنبھالا تو ہم نے سوچا کہ کچھ کمائیں اور کما کر لا کر چچا کو دیں تاکہ چچا کا بوجھ کم ہو۔ تو کہا میں مکہ والوں کی بکریاں چراتا تھا، قیرات درہم کے چھٹے حصے کا نام، ایک درہم کے چھٹے حصے کا نام قیرات ہے، اور اس طرح سے بکریاں چلا کر رقم جمع کر کے ہم چچا کو دیتے تھے تاکہ چچا کا بوجھ ہلکا ہو۔ شروع میں تو حضور نے چچا کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے یوں نوکری کی، مزدوری کی، پھر جب حضور کی شادی ہو گئی تو حضور نے اپنے چچا کا سب سے چھوٹا بیٹا حضرت علی یہ بیٹا مانگ لیا کہ چچا جان یہ میرا بھائی ہے، یہ مجھے دے دیجئے، میں پالوں گا۔ تو احسان کا بدلہ، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، انہوں نے بھتیجے کو پالا تھا، انہوں نے چچا زاد بھائی کو لے لیا کہ میں اسے پالوں گا، یہ بدلہ دیا۔ وہ جو عبداللہ ابن ابی کو میت کو کفن میں پہنانے کے لیے جو کرتا دیا تھا، تو کتابوں میں یہ آیا ہے کہ اس نے حضرت عباس کو کرتا دیا تھا جب وہ جنگ بدر میں قید ہو کر آئے تھے۔ قیدیوں کو کھانا دیا جائے گا، ہر ہفتے کو بدلنے کے لیے کپڑے دیے جائیں گے، وہ کپڑے تو لے کر آئے نہیں، تو صحابہ نے کپڑے دیے تھے۔ حضرت عباس لمبے قد کے تھے، کسی کا کرتا فٹ نہیں آتا تھا، تو اس عبداللہ ابن ابی گدھے نے اپنا کرتا دیا تھا، وہ رئیس المنافقین ہے، اس کا یہ احسان تھا۔ تو جب وہ مرا تو حضور نے اپنا کرتا دیا تاکہ اس کے کفن میں شامل ہو، اس کا جو احسان تھا اس کا بدلہ چکا دیا۔ تو چچا کا جو احسان تھا اس کا بدلہ چکا دیا۔ پہلے تو کما کر کے پیسے دیے، پھر جب شادی حضور کی ہو گئی تو حضور نے یہ چچا زاد بھائی مانگ لیا، حضرت علی کو مانگ لیا، یوں حضرت علی گویا حضور کے بیٹے بن گئے۔ اور صرف بیٹے نہیں، حضور نے اپنی آخری بچی بھی ان کو دے دی۔ بہرحال جب نبوت کا زمانہ بھی قریب آیا تو سب سے پہلے حضور کو خواب آنے لگے، اور خواب ایسے واضح تھے کہ فلق الصبح، صبح جیسے پو پھٹتی ہے۔ اب بجلی کا زمانہ آ گیا، اب کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا پو کب پھٹتی، لیکن دیہاتوں میں رہو اور وہاں بجلی کچھ نہ ہو تو صبح ہر ایک کو نظر آئے گا پو پھٹی، صبح صادق ہوئی۔ رات گئی، واللیل اذا عسعس، گئی رات، والصبح اذا تنفس، صبح نے سانس لیا، پو پھٹی۔ یہ قرآن نے کہا ہے کہ جیسے رات کی تاریکی ختم ہو کر صبح صادق نمودار ہوتی ہے، اسی طرح سے جہالت کا دور گیا، اب حضور کی بعثت سے ہدایت کا دور شروع ہو۔ پھر آگے مضمون ہے کہ وہ ہدایت کا دور کیسے شروع ہوا ہے۔ اللہ کا ایک فرشتہ ہے جس کی 5 صفات ہیں، وہ فرشتہ وحی لے کر آتا ہے، اور یہ جو وحی آئی اس کے ذریعے سے جہالت کا دور تاریکی گئی۔ واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، ہر تاریکی کے بعد روشنی نمودار ہوتی ہے، گمراہی گئی، ہدایت آئی۔ تو جیسے صبح کی پو پھٹتی ہے
اور ہر آدمی فوراً سمجھ جاتا ہے کہ رات ختم ہوئی، اب دن شروع ہو رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسے ہی واضح خواب آنے شروع ہوئے۔ ایک خواب آیا، 2-3 دن میں تعبیر ظاہر ہو گئی، جو خواب دیکھا تھا وہی تعبیر ظاہر ہو گئی۔ خواب دیکھا کہ زید کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا، اس کی بیوی حاملہ ہے۔ خواب دیکھا کہ اس کے لڑکا پیدا ہوا۔ ابھی خواب دیکھے ہوئے 7 دن بھی نہیں تھے کہ واقعی لڑکا پیدا ہو گیا۔ یہ مطلب ہے فلق الصبح ہے، اور واضح ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جو خواب دیکھتے تھے وہی بات نمودار ہو جاتی تھی۔ خواب عام طور پر تعبیر کے محتاج ہوتے ہیں، کوئی تعبیر دینے والا ملے گا تو تعبیر آئے گی، ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گا میں کیا خواب دیکھ رہا ہوں۔ دیوبند کا ایک بندہ میرے پاس آیا ہے، اس نے کہا میں اکثر یہ خواب دیکھتا ہوں کہ میرے گھر میں 2 چھپکلیاں لڑ رہی ہیں، اکثر و بیشتر میں یہ خواب دیکھتا ہوں 2 چھپکلیاں لڑ رہی ہیں۔ میں نے کہا تیرے گھر میں عورتیں کتنی ہیں؟ کہنے لگی ایک میری بیوی ہے اور ایک میری بہن ہے۔ میں نے کہا ان دونوں میں ساس نند میں لڑائی جھگڑا ہوتا؟ کہنے لگا ہر وقت لڑتی رہتی۔ میں نے کہا یہی چھپکلیاں۔ اب میں اسے سمجھا، تعبیر دی تو سمجھ میں اس کے آئی، ورنہ تو چھپکلیاں لڑ رہی یہی دیکھ رہا۔ تو خواب عام طور پر تعبیر کا محتاج ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی خواب سفید صبح کی طرح سے واضح ہوتا ہے، جو دیکھا ہے وہی واقعہ بن جاتا ہے۔ تو ایسے خواب آنے شروع ہوئے حضور کو۔ یہ کار نبوت کے لیے حضور کو تیار کیا جا رہا ہے۔ کس طرح؟ دیکھو، ایک تو یہ دنیا ہے جس دنیا کے اندر ہم ہیں، ہم دنیا سے کتنے قریب ہیں؟ جتنا مچھلی سے تالاب قریب ہے۔ تالاب مچھلی کے چاروں طرف ہے، مچھلی اس کے اندر ہے، ایسے ہی ہم اس دنیا کے اندر ہیں، ہمارے چاروں طرف یہ دنیا ہے۔ اس دنیا کے ساتھ ایک دوسری دنیا چل رہی ہے، اس کا نام ہے الآخرہ۔ اس کا نام الدنیا کیوں ہے؟ الدنیا ادنا کا مؤنث ہے، اقرب ورے کی دنیا، اور آخرہ الدار الآخرہ پرے کی دنیا۔ اور جب 2 چیزیں ہوں گی تو ان کے بیچ میں برزخ چاہیے۔ جیسے دھوپ آتی ہے تو سایہ ہٹتا ہے، تو دھوپ تم بیٹھ کر غور کرو، سایہ اور دھوپ کے بیچ میں ایک برزخ ہوگا، اس میں سایہ بھی ہوگا دھوپ بھی ہوگی۔ تو ان 2 دنیاؤں کے درمیان میں ایک برزخ رکھا ہے اللہ نے۔ وہ برزخ کیا ہے؟ عالم مثال ہے۔ قبر کو میں نہیں کہہ رہا، قبر بھی برزخ ہے، لیکن قبر تو ہماری اسی دنیا کا سپلیمنٹری ہے، ہماری اسی دنیا کا ضمیمہ ہے۔ جو مرتا ہے مر کر دنیا سے نہیں نکلتا، اسی قبر میں دفن ہوتا ہے۔ یہ قبر تو اسی دنیا کا حصہ ہے۔ پھر جب قیامت کے دن بارش ہوگی خاص قسم کی، اور ساری باڈیاں اجسام زمین میں سے اگ آئیں گے، تو روحیں ریوس آئیں گی۔ معاد کے معنی ریوس آنا، اور روحیں آ کر اپنے جسموں میں داخل ہو جائیں گے۔ تو یہ جو قبر کی زندگی ہے مرنے کے بعد کی، اس کو بھی برزخ کہا گیا ہے۔ میں وہ مراد نہیں لے رہا، میں مراد لے رہا عالم مثال کو۔ ان 2 دنیاؤں کے درمیان میں ایک دنیا ہے عالم مثال۔ عالم مثال کا معنی 2 کاپی عالم۔
ہماری اس دنیا کی بھی وہ 2 کاپی ہے اور آخرت کی بھی 2 کاپی ہے. اس عالم مثال میں اس دنیا کی بھی ساری چیزیں ہیں، آخرت کی بھی ساری چیزیں ہیں اور فوٹو ہیں. تم کہو گے واہ واہ کیمرے کا فوٹو لینے کا جواز نکلا ہے. نہیں، پانی کے دریا پر کھڑے ہوتے، حوض پر کھڑے ہوتے تو تم نظر آتے ہو نہیں آتے؟ تو کیا کیمرے کا فوٹو لینے کا، موبائل سے فوٹو لینے کا جواز نکل آیا اس سے؟ نہیں نکلا. پانی میں جو تم اپنا عکس دیکھ رہے ہو وہ فوٹو نہیں ہے. تم ہٹ جاؤ، ختم. اور کیمرے سے اور موبائل سے تم جو فوٹو لیتے ہو تو جو سامنے جس کا فوٹو لیا وہ ہٹ جائے تب بھی تمہارے کیمرے میں موبائل میں اس کا فوٹو ہے. وہ ظل نہیں ہے، سایہ نہیں ہے. جیسے پانی میں سایہ نظر آتا ہے اس طرح سایہ نہیں ہے. تو عالم مثال میں سایہ ہے، 2 کاپی ہے، سایہ ہے. اس دنیا کی بھی سب چیزیں اور دنیا آخرت کی بھی سب چیزیں وہاں. یہ جو ہمیں خواب آتے ہیں تو خواب میں عالم مثال کی چیزیں نظر آتی ہیں. آدمی سویا ہے، خواب دیکھ رہا ہے کہ اس نے اپنی بھینسیں کھولی، ڈنڈا لے کر کے ہانک کر کھیت میں لے گیا، دن بھر چرایا، آنکھ کھل گئی. بھینسیں کہاں گئی؟ اور اس کی بھینسیں تو گھر بندھی ہوئی ہیں، وہ تو کھوٹے سے کھلی بھی نہیں ہے. پھر یہ کون سی بھینسیں لے کر گیا اور چرا رہا تھا؟ وہ عالم مثال کی بھینسیں ہیں. تو جو خواب ہوتا ہے اس میں خواب میں جو منظر نظر آتا ہے، پکچر نظر آتا ہے، منظر پکچر وہ عالم مثال کا ہوتا ہے. اور عالم مثال میں فوٹو صرف مادیات ہی کے نہیں ہوتے ہیں، معنویات کے بھی فوٹو ہیں. علم کا بھی فوٹو ہے، دوستی کا بھی فوٹو ہے، دشمنی کا بھی فوٹو ہے، ہماری اس دنیا کا بھی فوٹو ہے. وہ ہر چیز کا فوٹو ہے، معنویات کے بھی فوٹو. اسی لیے خواب کی تعبیر کی جو کتابیں ہیں ان میں یہ ہے کہ اگر آپ خواب میں دودھ دیکھیں تو یہ مطلب ہے، شراب دیکھیں تو یہ مطلب ہے، بیڑی پیتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھیں تو یہ مطلب ہے. خواب دیکھ رہا ہے کہ خواب میں بیڑی پی رہا ہے. اس خواب کی بھی تعبیر ہے. ایک بندے نے خواب دیکھا، میں راندیر میں تھا تب کی بات ہے، میں کسائے واڑ مسجد میں رہتا تھا. تو اس نے خواب دیکھا کہ اس مسجد کی محراب میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور لوگ حضور سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں. میں بھی ملنے کے لیے آیا لیکن میں دروازے پہ پہنچا، پھر آگے نہیں جا سکتا اور آنکھ کھل گئی. میں نے اس سے کہا تو نماز پڑھتا؟ کہنے لگے نہیں پڑھتا. میں نے کہا تیرے خواب کا یہی مطلب ہے. تو مسجد میں نہیں جاتا، حضور تشریف فرما ہے، وہ مسجد کے دروازے تک آتا ہے، آخر سب لوگ ملاقات کرنے جا رہے ہیں، وہ دروازے پر رک جاتا، نہیں جا پاتا. میں نے کہا نماز پڑھ. تیرا خواب ہی کا مطلب یہ ہے کہ تو مسجد سے دور ہے، مسجد میں آ، نماز پڑھ. تو خواب کی تعبیریں ہوتی ہیں اور خواب دکھلایا جاتا ہے عالم مثال میں. عالم مثال کا پکچر دکھلایا جاتا ہے. پھر وہ معنویات کی بھی مثال ہے. یہ ترک صلاۃ، نماز نہیں پڑھتا، یہ نماز نہیں پڑھتا، اس کا پکچر کہ مسجد میں محراب میں حضور بیٹھے ہیں، سب لوگ ملاقات کرنے جا رہے ہیں اور یہ بندہ نہیں جا رہا، مسجد کے دروازے پر رک جاتا ہے. اور یہ جو عالم مثال ہے، اس عالم مثال میں ہماری اس دنیا جب سے شروع ہوئی اور جب تک رہے گی سب کے پکچر ہے وہاں. اور عالم آخرت جب سے شروع ہوئی ہے اور جب تک رہے گی سب کی مثالیں ہیں وہاں. تو اب جو خواب دکھایا جاتا ہے وہ تو عالم مثال کا دکھایا جاتا ہے، لیکن ایسا واضح دکھایا جاتا ہے کہ اس کی تعبیر نہیں. خواب عام طور پر تعبیر ہوتی ہے، مگر حضور کو خواب دکھایا ایسا
کہ کوئی تعبیر نہیں، جو دیکھا وہی واقعہ بن گیا۔ یوں حضور کو دوسری دنیا کے قریب لے گئے، ہماری اس دنیا سے دوسری دنیا کے قریب لے گئے، عالم مثال تک لے گئے، کیونکہ آگے پھر عالم آخرت سے رابطہ قائم ہونا ہے جبکہ وہی شروع ہو۔ تو اس لیے عالم آخرت سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے حضور کو بیداری میں نہیں، خواب میں عالم مثال کے قریب مثال میں لے گئے تاکہ عالم آخرت سے قریب ہو جائے۔ ایک تو یوں حضور کو تیار کیا، عالم آخرت سے وحی آئے گی، اس وحی کے آنے سے پہلے ضروری ہے کہ حضور کو اس عالم سے مناسبت ہو جائے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی شخص آخرت میں نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں عالم مثال تک پہنچ سکتا ہے، اور خواب میں عالم مثال تک پہنچتا ہے۔ دوسری بات یہ پیش آئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل میں اللہ کی عبادت بندگی کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ دیکھو ہم بندے ہیں، اور بندوں کے نیچر میں بندگی ہے، ہر بندے کے نیچر میں بندگی ہے۔ یا تو وہ اللہ کی بندگی کرے، یا پھر ایرے غیرے نتھو خیرے کی چوکھٹ پر جبا سائی کرے، اس درگاہ گیا اس درگاہ گیا، وہاں جا کر سجدہ کر کے ماتھا رگڑ رہا ہے، اور اپنی فطرت میں جو بندگی ہے اس کو تشفی ہو گئی کہ چلو میں نے بندگی کرنی۔ تو ہر انسان کو بندگی کرنی ہے، یا تو اللہ کی کرو یا غیر اللہ کی کرو، بندگی کیے بغیر چارہ نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، تو وہ بندگی غیر اللہ کی کیسے کریں گے؟ اور زمانہ جاہلیت سے دین جو بگڑ گیا تھا، تو بگڑنے کے باوجود اس کے کچھ نہ کچھ آثار صحیح موجود تھے۔ تو حضور کے دل میں اللہ کی عبادت کا جذبہ پیدا ہوا کہ اللہ کی میں بندگی کروں۔ اب گھر رہ کر تو بندگی ہو نہیں سکتی، گھر تو دنیا بھر کے جھمیلے ہیں، کھانے کمانے کے جھمیلے ہیں، اور بیوی بچوں کے جھمیلے ہیں۔ لہذا طبیعت میں یہ آیا کہ میں لوگوں سے الگ ہو جاؤں۔ اب بستی میں رہ کر تو الگ ہو نہیں سکتے، تو حضور نے چاروں طرف جو پہاڑ تھے، مکہ پہاڑوں کے بیچ میں گھرا ہوا ہے، چاروں طرف جو پہاڑ تھے ان پر نظر ڈالی، تو جو جبل رحمت ہے جس پر غار حرا ہے، وہ بہت اونچا پہاڑ ہے، چاروں طرف کے پہاڑوں میں سب سے اونچا، اور پھر آدھے راستے پر ایسی خطرناک چڑھائی ہے کہ 10 آدمی جاتے ہیں تو ایک چڑھ پاتا ہے، 9 واپس آ جاتے ہیں۔ میں گیا تھا یہ پہلی مرتبہ حج میں 1981 میں، جب پہلی مرتبہ حج میں گیا تو میں تھا، میرے پاس بمبئی کے میرے ایک دوست تھے آدم بھائی، اور ہم دونوں کی بیویاں تھیں، ہم چاروں گئے اوپر چڑھنے کی۔ وہ جو چڑھائی آئی تو آدم بھائی ان کی اہلیہ دونوں نے ہمت ہار دی تو واپس لوٹ گئے، میں اور میرے گھر میں سے ہم دونوں چڑھے۔ وہ بڑی خطرناک چڑھائی ہے، بالکل سیدھا پتھر ہے، اس پتھر پر بندر کی طرح چڑھنا پڑتا ہے۔ تو کوئی اوپر چڑھ کر آئے گا ہی نہیں۔ پھر اس کے بالکل چوٹی پر ایک گول سا میدان ہے، اس میں ریت ہے، وہ رات کو ریت اتنی ٹھنڈی ہو جاتی ہے کہ ایئر کنڈیشن جھک مارتا ہے، اور وہاں غار کیا ہے، 2 پتھر ہیں قدرتی یوں رکھے ہوئے، اور اس میں ایک آدمی کھڑا رہ سکتا ہے بس،
اور یہ جو پتھر رکھے ہوئے ہیں اس کے آگے اتنا سا سوراخ ہے، اس سوراخ میں سے کعبہ شریف نظر آتا ہے اور کچھ نظر نہیں آتا۔ میں نے وہاں جا کر بہت غور سے جائزہ لیا ہے کہ آخر چاروں طرف پہاڑ ہیں، حضور اس پہاڑ پر کیوں آتے تھے؟ تو اس وقت ایک تو غار پر وہاں چڑھ جاؤ تو کوئی آئے گا ہی نہیں، وہاں کون آئے گا؟ راستہ بہت خطرناک ہے۔ پھر باہر میدان ہے، رات کو پڑھ کے سو جاؤ اور غار میں عبادت کرو یا بیٹھو گے تو اس سوراخ میں سے سیدھا کعبہ نظر آ رہا اور کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس غار کا انتخاب کیا اور حضور ٹفن لے کر، ایک ٹفن تو 24 گھنٹے چلتا ہے، پھر کھانا سڑ جاتا ہے، اور خشک چیزیں لے جاؤ تو کئی دن تک چلیں گی۔ ستو گھول لے جاؤ، پانی میں گھول کے پی لو۔ تو حضور ٹفن لے کر کئی دن کا کھانا لے کر کے وہاں تشریف لے جاتے تھے اور وہیں 24 گھنٹے رات دن وہیں رہتے تھے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ کس طرح عبادت کرتے تھے معلوم نہیں، کس طرح اللہ کی عبادت کرتے تھے معلوم نہیں، اس کی تفصیل کہیں نہیں آئی۔ اتنی بات طے ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور کعبہ کو سامنے رکھ کر کے عبادت کرتے تھے۔ پھر جب کھانا بھی ختم ہو جاتا تھا اور گھر والے یاد آتے تھے، یہ حدیث میں صراحت ہے کہ حضور کو گھر والے یاد آتے تھے، تو پھر حضور واپس تشریف لے آتے تھے اور چند دن گھر رہتے تھے، گھر کی ضروریات سب پوری کی۔ پھر جب گھر کے کاموں سے نمٹ گئے تو پھر حضور ہفتہ 10 دن کا توشہ لے کر کے پھر وہیں غار میں چلے گئے۔ یہ 6 مہینے پہلے سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ حضور کے فطرت میں اور مزاج میں حبب الیہ الخلا، تنہا رہنا حضور کو بھانے لگا۔ یہ بہت قیمتی چیز ہے، تنہا رہنا بھانے لگے آدمی کو۔ لوگوں کو تنہا رہنا نہیں بھاتا، لوگوں کو ملنا جلنا، دوستیاں ملنا، گپ کرنا، چائے پینا، یہ سب بھاتا ہے، تنہا رہنے کو نہیں بھاتا۔ اس لیے وضو کی جو دعائیں آئی ہیں کہ وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھو، ان دعاؤں میں سے ایک دعا ہے اللہم وسع لی فی داری، یا اللہ میرے لیے میرے گھر میں گنجائش پیدا کر۔ ورنہ لوگوں کا مزاج یہ ہے، عورتوں کا نہیں مردوں کا، کہ کھانا پینا سونا اور ہگنا، بس اتنی دیر گھر میں رہیں گے، باقی نکلے ہوٹل پر بیٹھیں گے، بھاگل پر بیٹھیں گے، چوراہے پر بیٹھیں گے، گپ کریں گے، جب نیند آئے گی گھر آ کے سو جائیں گے۔ تو 4 کام گھر میں کرتے ہیں، کھانا پینا سونا اور ہگنا، باقی سب باہر وقت برباد کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر تنہائی بھانے لگے تو پھر آدمی کام کر سکتا ہے، بغیر تنہائی بھائے آدمی کام نہیں کر سکتا۔ میرے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب قدس سرہ شیخ الحدیث ایک بات بار بار فرماتے تھے، اور آپ بیتے میں لکھی بھی حضرت نے، کہ اگر آدمی کو لوگوں سے وحشت ہو جائے تو ٹھیکری بھی ہوگا، سونا بن جائے گا۔ اگر آدمی کو لوگوں سے وحشت ہو جائے تو ٹھیکری بھی ہوگا، سونا بن جائے گا۔ اور اگر لوگوں سے دلچسپی ہو جائے تو سونا بھی ہوگا تو ٹھیکری بن جائے گا۔ حضرت بار بار یہ بات فرماتے تھے۔ تو یہ حبب الیہ الخلا یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ دل کو تنہائی بھانے لگی، گھر والوں کے ساتھ رہنا بھی گوارا نہیں، مگر گھر کی ضروریات بھی پوری کرنی ہے تو تشریف لاتے ہیں، گھر کی ضروریات پوری کرتے۔
پھر تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں وقت گزارتے ہیں. اس طرح سے 6 مہینے گزرے. یہ کیا کیا؟ جو خواب دیکھا ہے وہی کی ابتدا ہوئی وہاں سے کہ عالم مثال سے مناسبت پیدا کی تاکہ عالم آخرت سے مناسبت پیدا ہو جائے. اور جب پہلی وحی آئے تو برداشت ہو سکے. پھر تنہائی. یہ تنہائی کیوں ہے؟ نورانیت پیدا کرنے کے لیے. یہ فرشتہ آئے گا، نورانی فرشتہ آئے گا تو اس کا استقبال کرنے کے لیے، اس سے مواجہے کے لیے پہلے اپنے اندر نورانیت پیدا کرو. تو یہ تنہائی اور تنہائی میں جو عبادتیں ہیں یہ نورانیت پیدا کرنے کے لیے. کتابوں میں ایک قصہ لکھا ہے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب قدس سرہ جب جماعت لے کر میوات جاتے تھے، 40 دن کی جماعت لے کر، تو چلہ پورا کرنے کے بعد واپس آ کر 3 دن کا اعتکاف کرتے تھے. منگلہ والی مسجد میں 3 دن کا اعتکاف. تو لوگوں نے پوچھا حضرت یہ آپ چلے سے آتے ہی اعتکاف کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا 40 دن تک لوگوں سے ملنے جلنے سے دل پر میل آ جاتا ہے. 40 دن تک لوگوں سے ملنا جلنا رہتا ہے، اسے دل پر میل آ جاتا ہے. تو میں 3 دن کا اعتکاف کرتا ہوں تو میل ہٹ جاتا ہے، نورانیت پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ تو حدیث شریف میں ہے، انہ لیغان علی قلبی. حضور نے فرمایا میرے دل پر میل آ جاتا ہے اور میں ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. وہ میل کیسے آتا تھا؟ جب نبوت نبی بن گئے تو اب نبی کو تو لوگوں سے رابطہ رکھنا ہے، ملنا ہے، جلنا ہے، ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. تو یہ جو اختلاط مع الناس ہے اس کی وجہ سے دل پر میل آ رہا، اس کو دور کرنے کے لیے حضور نے فرمایا کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اور حضرت مولانا الیاس صاحب 3 دن کا اعتکاف کرتے تھے. مجھے تو کیا بتانا ہے کہ یہ جو اعتکاف ہے اس اعتکاف سے نورانیت پیدا ہوتی ہے، میل ہٹتا ہے دل پر سے. اختلاط مع الناس سے جو دل پر میل آ جاتا ہے وہ میل اعتکاف سے ہٹتا ہے. تو حضور وہاں جو 6 مہینے جا کر اعتکاف کرتے تھے غار حرا میں، وہ نورانیت پیدا ہو جائے دل میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حضور کے دل میں یہ ڈالا اور حضور کو تنہائی بھانے لگی. پھر جب خوب دل مجلہ مصفہ ہو گیا تو ایک دن یہ واقعہ پیش آیا. کھانا ختم، پروگرام یہ ہے کہ آج شام کو مغرب کے بعد گھر لوٹنا ہے. اور وہ جو چڑھائی ہے وہ پتھر ہے، وہ گرم ہو جاتا ہے. دن میں صبح 9 بجے سے پہلے چڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد میں نہیں چڑھ سکتے. اور پولیس کھڑی رہتی ہے 9 بجے کے بعد کسی کو اوپر نہیں چڑھنے دیتی، پتھر گرم ہو جاتا ہے. اور اترنا ہو تو مغرب بعد اترو. جیسا جزیرت العرب کے پتھر تیزی سے گرم ہو جاتے ہیں، ٹھنڈے بھی بہت تیزی سے ہو جاتے ہیں. بس رات آئی اور ایک دم ٹھنڈے. تو حضور کا پلان یہ ہے کہ بس کھانا ختم ہو گیا ہے، ٹفن ختم ہو گیا ہے، آج مغرب کے بعد لوٹ جانا ہے. اور اس مقصد سے حضور غار میں سے نکل کر غار کے سامنے جو چوک ہے اس چوک میں پہنچے اور اچانک ایک انسان سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. حضور نہیں ڈرے. کیوں؟ دیہات کے رہنے والے ڈرتے نہیں، راستے میں کوئی اچانک آ جائے تو ڈرتے نہیں ہیں. آ گیا کہیں سے، آ گیا نہیں چلتا. بعض لوگ چڑھتے ہیں، کوئی چڑھ کر آ گیا ہے تو ڈرنے کی کیا بات ہے. شہری لوگ تو بہت ڈر جاتے ہیں، وہ سمجھے کہ بھوت آ گئے. لیکن دیہات والے زیادہ نہیں ڈرتے.
میرے دادا کالیڑا سے سینی جا رہے تھے رات کو عشاء کے بعد. سینی میں ان کی بہن تھی، اس کے یہاں کولو چل رہا تھا، تو رات میں مدد کے لیے جاتے ہیں. پہلے جاتے تھے، راستے میں ایک آدمی ملا. السلام علیکم. وعلیکم. الجی بھائی چون جو سو کہ مارے شیطنی راؤ سے او مارے شیطنی راؤ سے ایک کی بے بلا. چلے ٹھیک ہے، چلے چلو. اب ہمیں رات میں کوئی راستے میں کوئی مل جائے تو پیشاب ختم ہو جائے. ان کو کوئی بات نہیں، کوئی بندہ ہے جو جا رہا ہے، اس کو بھی جانا ہے، دونوں چلے. تھوڑی دور چل کر کہنے لگا الجی بھائی لاؤ اپن ہاتھا بیلی ہڈیے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلے. اب ماتھا ٹھنکا دادا کا، ہاتھ پکڑنے کی کیا ضرورت. اس نے دادا کا ہاتھ پکڑنا چاہا، اس نے کہا نہیں میں نہیں دوں گا اپنا ہاتھ، تو لا تیرا ہاتھ میں پکڑتا ہوں. تو دے دیا اس نے ہاتھ. اب دونوں ہاتھا بیلی چل رہے ہیں. تھوڑی دیر ہوئی، بیچ میں درخت آیا تو دونوں نے ہاتھ یوں کیا تو درخت نکل گئے. اوہ دادا کو یقین ہو گیا کہ یہ تو گڑبڑ ہے. پھر تھوڑی دیر ہوئی، بڑا درخت آیا تو دونوں نے یوں ہاتھ کیا تو درخت نکل گیا. لیکن دادا مضبوط رہے، ڈرے نہیں. پھر سینی جب آتے ہیں تو ایک تھمڑا ہوتا ہے، تھمڑے سے نیچے اترتے ہیں، زرہرا آتا ہے، وہاں کولو چل رہا تھا. جب تھمڑے پر پہنچے تو وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو. تو دادا نے دوسرا ہاتھ بھی پکڑا، چھوڑوں گا؟ میری بہن کا بیل بیمار ہو رہا ہے، تجھے کولو میں جوڑوں گا. اب دادا یوں کھینچ رہے ہیں، وہ یوں کھینچ رہے ہیں. دادا دھڑام سے گرے اور وہ آگ ہو گیا. تو دیہات کے لوگ زیادہ نہیں ڈرتے. تو کوئی آدمی اچانک کھڑا ہو گیا تو ہوگا کوئی آدمی چڑھ کر آ گیا ہوگا. اس نے آ کر حضور سے کہا اقرا، پڑھیے. تو حضور نے فرمایا میں پڑھنا کہاں جانتا ہوں، ما انا بقاری. تو اس انسان نے، بندے نے حضور کو اپنے چھاتی سے، سینے سے لگا کر کے خوب بھینچا. اتنا بھینچا کہ حضور نے فرمایا میری طاقت جواب دینے کو ہو گئی، میں مرنے کو ہو گیا. اتنا بھینچا. پھر اس نے چھوڑ دیا اور پھر کہا اقرا، پڑھیے. تو حضور نے پھر یہی جواب دیا ما انا بقاری. اس نے پھر باہوں میں لے کر بھیجا زور سے، پھر چھوڑ کر کہا اقرا. تو حضور نے پھر فرمایا ما انا بقاری. تو تیسری مرتبہ بھیجا اور تیسری مرتبہ بھیج کر چھوڑ دیا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق. اب کہ فقط اقرا نہیں پڑھا، پوری آیت پڑھی. تو حضور نے اس کے ساتھ آیت پڑھ کے سنا دی اسے. یہ تو ایک ایسا جملہ ہے کہ عربی جاننے والا ہر کوئی آدمی سنتے ہی یاد کر لے گا. پہلے تو حضور سمجھ رہے تھے کہ مجھے کچھ پڑھانا چاہتا ہے، ہم نے پڑھا ہوا کہاں ہوں جو پڑھوں. اب تو اس نے پوری آیت پڑھی. اور اب اتنی استعداد اور قابلیت اس بندے نے بھیج کر پیدا کر دی تھی کہ حضور نے جب اس نے پوری آیت پڑھی تو حضور نے اس کے ساتھ وہ پوری آیت پڑھی. اس نے دوسری پڑھی، حضور نے بھی پڑھی. تیسری پڑھی، حضور نے بھی پڑھی. چوتھی پڑھی، حضور نے بھی پڑھی. پانچویں پڑھی، حضور نے بھی پڑھی. پھر وہ بندہ کچھ کہے بغیر غائب. اب خوف محسوس ہوا. پہلے تو یہ سمجھے کہ نیچے سے کوئی چڑھ کر آیا ہوگا، لیکن اب سامنے سے کہاں چلا گیا. چنانچہ اب حضور اترے اور اتر کر گھر آ کر کے اہلیہ محترمہ سے کہا بلینکٹ اوڑاؤ مجھے، زملونی کمبل اوڑاؤ مجھے. گھر والوں نے فٹافٹ کمبل ڈالا، تھوڑی دیر دبائے رکھا. پھر ذرا حضور کو کچھ ہوش آیا تو حضور نے اہلیہ محترمہ کو پورا واقعہ بنایا.
اور حضور نے یہ بھی کہا کہ خشیت علی نفسی، کہیں اللہ بلا تو میرے پیچھے نہیں لگ رہی، مجھے تو اپنی ذات کے بارے میں ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ کیا مجھے نظر آیا اور کیا بات ہوئی پیش آئی، کہیں مجھے اللہ بلا تو میرے نہیں لپٹ رہی۔ تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے تسلی دی اور یہ کہا کہ واللہ لا یخزیک اللہ، بخدا اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ اور حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ 5 رفاہی کام کرتے ہیں اور ان رفاہی کام کرنے والوں کو اللہ رسوا نہیں کرتے۔ آج بھی جو بندے رفاہی کام کرتے ان کی عزت دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہے، اگر الیکشن کے ووٹ کے لالچ سے کریں تو الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی لالچ الیکشن کے ووٹ کا نہیں ہے، رفاہی کام کرتے ہیں تو ان کی عزت دن بدن بڑھتی ہے۔ تو خدیجہ قدس سرہا نے کہا کہ آپ 5 رفاہی کام کرتے ہیں اور رفاہی کام کرنے والوں کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرتے۔ یہ جو 5 رفاہی کام تھے یہ حضور کے ساتھ خاص نہیں تھے، اور اللہ کے بہت سے بندے یہ رفاہی کام کرتے تھے۔ بخاری ہی میں بہت آگے جا کر کتاب المناقب میں حضرت صدیق اکبر کا واقعہ آ رہا ہے کہ وہ ہجرت کر کے مکے سے چل دیے، راستے میں ایک قبیلے سے گزرے تو قبیلے کا سردار تھا ابن الدغینہ، اسے ملاقات ہوئی، کہاں جا رہا ہے ابو بکر؟ میری قوم مکے میں مجھے اللہ کی عبادت نہیں کرنے دے رہی، میں نکل کھڑا ہوا ہوں، اللہ کی زمین وسیع ہے، کہیں بھی رہوں گا، اللہ کی بندگی کروں گا۔ تو ابن الدغینہ نے کہا آپ جیسا آدمی مکہ چھوڑ کر چلا گیا؟ نہیں، مکہ والوں کا کیا ہوگا؟ آپ یہ کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، یہی 5 کام اس نے بتایا۔ یہ بخاری ہی میں روایت ہے۔ بس کچھ لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ کام حضور کے ساتھ خاص ہے، ایسا نہیں ہے میرے بھائیو، یہ تو 5 رفاہی کام ہیں، تم کرو آج، تمہاری عزت بڑھے گی اور اللہ ہر رسوائی سے بچائیں گے۔ رفاہی کاموں میں یہ برکت ہے۔ تو ابن الدغینہ نے وہی 5 کام جو حضرت خدیجہ نے بیان کیے ہیں، وہی 5 کام حضرت ابن الدغینہ نے صدیق اکبر کے بارے میں بیان کیے ہیں کہ آپ یہ 5 کام کرتے ہیں، ایسا کام، ایسا بندہ اگر مکہ سے نکل جائے گا تو مکہ والوں کا کیا ہوگا؟ آپ واپس چلیے مکہ اور مکے میں رہ کر عبادت کیجیے اپنے پروردگار کی، میں آپ کو لیے پناہ لوں گا۔ یہ بخاری میں روایت آ رہی ہے۔ پھر وہ بات لمبی ہوئی، مجھے تو یہ سمجھانا ہے کہ بعض باتوں کے بارے میں ایسا گمان ہو جاتا ہے کہ حضور کے ساتھ خاص ہے، خاص نہیں۔ دیکھو اس کی میں نظیر پیش کروں، قرآن کریم میں آیت ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کے ساتھ آیت خاص ہے، اللہ اور فرشتوں کی صلاۃ حضور ہی پر، ایسا نہیں ہے میرے بھائیو۔ اسی سورہ احزاب میں جہاں یہ آیت کریمہ آئی ہے اس سے 1.5 رکوع پہلے یہ آیت آئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ اللہ کی صلاۃ تو سبھی مومنین پر ہے، فرشتوں کا استغفار تو سبھی مومنین کے لیے۔ اسی جہاں یہ آیت ہے اس سے 1.5 رکوع پہلے یہ سورہ احزاب میں آئی ہے، لیکن آج بہت سے بندے اس غلط فہمی میں ہیں
کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ حضور کی ہی خصوصیت ہے، اللہ کی صلاۃ اور فرشتوں کا استغفار حضور ہی کے لیے، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہاں بھی ایک غلط فہمی، عام غلط فہمی ہے کہ حضرت خدیجہ نے جو 5 کام بتائے ہیں وہ حضور ہی کے ساتھ خاص ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو رفاعی کام ہیں، اور اللہ کے بہت سے بندے یہ رفاعی کام کرتے تھے، ابو بکر صدیق بھی یہ رفاعی کام کرتے تھے، اور ابن دغینہ نے انہی 5 کاموں کا ذکر کیا ہے۔ اور جو رفاعی کام کرتا ہے اس کو اللہ رسوا نہیں کرتا، وہ بے عزت نہیں ہوتا، اس کی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو پہلی تسلی تو حضرت خدیجہ نے دی، تو گناہ سکون ہو گیا۔ لیکن معاملہ کیا پیش آیا، اس کا حل تو نہیں آیا، اور وہ حل حضرت خدیجہ بیچاری کر بھی نہیں سکتی تھی۔ حضرت خدیجہ کے خاندان میں ایک چچا زاد بھائی تھے، حقیقی چچا زاد بھائی نہیں تھے، تھوڑے فاصلے کے تھے۔ ایک چچا زاد بھائی تھے، وہ بڑے پہنچے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی ہیں، اس کا مطلب یہ کہ مشرک ہے، لیکن انہوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی، اور عیسائیت کے بہت بڑے عالم بن گئے تھے، اور انجیل میں سے ترجمے کر کر کے پمفلٹ تیار کر کے عربوں میں تقسیم کرتے تھے، عربوں کو دعوت دیتے تھے عیسائی بننے کی۔ آج بھی دنیا میں عیسائی یہ کام کرتے ہیں، نہیں کرتے تو مسلمان ہی نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، آج بھی عیسائی یہ کام کرتے ہیں، وہ بھی عیسائی بنے تھے، اور وہ انجیل میں سے، عبرانی میں سے انجیل کے ترجمے کر کر کے پمفلٹ تیار کر کے عربوں میں مشرکین میں تقسیم کرتے تھے، عیسائیت قبول کرو۔ یہی کام آج بھی عیسائی گھر گھر پہنچ کر لٹریچر دیتے ہیں، انجیل دیتے ہیں، جس زبان میں چاہو انجیل دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ کام کرنا چاہیے تھا مسلمانوں کو۔ ہمارے گاؤں میں ایک ہندو ایسا نہیں رہنا چاہیے جس تک پمفلٹ نہ پہنچے، اس پمفلٹ میں اسلام کا تعارف ہو، ان کے ہندو مذہب سے کوئی تعارف نہیں کرنا، جو ان کا مذہب ہے اسلام کو تعارف کراؤ کہ اسلام یہ کام ہمیں کرنے کا تھا، مگر ہم نہیں کر رہے۔ مگر میرے بھائیوں، اب جو حالات ہیں ان حالات میں ہندو یہ کام شروع کر رہے ہیں۔ وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں تم ہمارے گھر میں سے نکل کر مسلمان بن گئے ہو، ہمارے گھر میں واپس آؤ، ہندو بنو دوبارہ۔ حالانکہ ہمارے گھر میں سے وہ نکل کر الگ ہو گئے ہیں۔ کان الناس امۃ واحدہ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ یہ جو غیر مسلم ہیں، چاہے ہندو ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، یہ تو سب ہمارے گھر میں سے نکل کر الگ ہو گئے ہیں، ہم ان سے نکل کر الگ نہیں ہوئے۔ اور الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کہ تم ہمارے گھر میں سے نکل گئے ہو، ہمارے گھر میں واپس آؤ، مگر ہمیں ہوش نہیں ہے کہ ہم انہیں دعوت دیں کہ تم ہمارے گھر میں سے نکل گئے ہو، اللہ کے دین میں سے نکل گئے ہو، اللہ کے دین میں واپس آؤ۔ ایسے پمفلٹ گھر گھر پہنچنے چاہیے، ہر ہندو کے پاس پہنچنا چاہیے۔ اور آج وہ زمانہ ہے۔ اور میرے بھائیوں سنو، عام مسلمانوں پر یہ ذمہ داری ڈالو گے تو عام مسلمان شاید یہ کام نہ کر سکے۔ یہ کام بھی مدرسے والوں کو کرنا ہے، اور مدرسوں کے لیے عام مسلمان مددگار بنیں گے۔ تم پمفلٹ دے کر ایک رکشا والے کو دو کہ ہر ہندو کے گھر پہنچا کر آ، وہ پہنچا کر آئے گا۔ لیکن تم رکشا والے سے ہو تو پمفلٹ لکھ اور چھاپ اور پہنچائے، وہ بیچارہ کہاں سے لکھے گا اور چھاپے گا اور پہنچائے گا؟ پمفلٹ تیار کرنا ہے تو مدرسے والوں کا، علماء کا کام ہے۔ اور پھر یہ عوام ہے، یہ آپ کا ہاتھ پیر بنیں گے۔ آپ ہندو کے گھر نہیں جائیں گے، یہ رکشا والا جائے گا اور جا کر پہنچا کر آئے گا۔ مگر اس زمانے میں یہ کام ویری امپورٹنٹ،
نہایت اہم کام ہو گیا ہے. اگر دیر کریں گے ہم تو وقت قیامت کی چال چل رہا ہے، اور کل کیا ہوگا پھر رونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا. آج یہ کام کرنے کا وقت ہے، کام شروع کرو. اور مدرسے والوں ہی سرپرستی کریں گے. سارے درد کی دوا یہ مدرسے والے ہی ہیں، اور عام مسلمانوں سے کام لو. بہرحال ورقہ ابن نوفل وہ یہ کام کرتے تھے، اور عیسائی آج بھی وہ کرتے ہیں. ان کا مزاج ہے. وہ خاندان کے تھے اور عیسائی بنے تھے تو ان کا انفلوئنس تھا، اثرات تھے مشرکین پر. تو حضرت خدیجہ بھی ان کی معتقد تھی. وہ اپنے دین سے ان کے دین کو بہتر اور افضل سمجھتی تھی. تو وہ حضور کو لے کر ورقہ ابن نوفل کے پاس گئی اور کہا بھیا یہ آپ کے بھتیجے نے کچھ دیکھا ہے، آپ ان سے سنیں انہوں نے کیا دیکھا اور پھر بتلائیں کہ کیا معاملہ پیش آیا ہے. تو ورقہ ابن نوفل نابینا ہو گئے تھے. اب تو آنکھوں کا آپریشن ہوتا ہے تو لوگ نابینا کم ہوتے ہیں، اب بھی ہوتے ہیں بعض. باقی پہلے جب آپریشن نہیں تھے تو بہت سے آدمی بڑھاپے میں نابینا ہو جاتے تھے. تو اس ورقہ ابن نوفل نے حضور کو قریب بلایا اور حضور پر ہاتھ رکھا اور یہ کہا کہ بھتیجے تم نے کیا دیکھا ہے مجھے بتاؤ. تو حضور نے سارا قصہ سنا ہے کہ میں وہاں اللہ کی عبادت کرتا تھا، میں واپس آ رہا تھا اور غار کے باہر ایک بندہ ظاہر ہوا، یہ اور وہ پہلی وحی کی جو 5 آیتیں تھیں وہ بھی سنائی، اور پھر وہ بندہ غائب ہو گیا. یہ سارا جب سنایا تو ورقہ ابن نوفل نے کہا یہ جبرائیل ہے جو تمام نبیوں کے پاس وحی لے کر آتے ہیں، وہی جبرائیل تمہارے پاس آئے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی یہی جبرائیل وحی لے کر آتے تھے. اور حضرت موسیٰ کا ذکر اس لیے کیا کہ جو عیسائیت ہے یہ یہودیت کا ضمیمہ ہے، مستقل نہیں ہے. اور اسی لیے جو انجیلیں چھپتی ہیں نیو ٹیسٹمنٹ نیا عہد نامہ وہ قدیم عہد نامہ تورات کے ساتھ چھپتا ہے. تو اصل پیغمبر ان عیسائیوں کے اصل پیغمبر تو موسیٰ علیہ السلام ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو شریعت موسوی میں بعض اصلاحات کے لیے تشریف لائے، اس لیے اس نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. آج جو یہ عیسائی ہیں یہودیت کو بالکل نہیں مانتے. اب تو انہوں نے انجیل وغیرہ کو الگ چھاپنا شروع کر دیا، تو بائبل کے ساتھ نہیں. لیکن اس دور میں تو عیسائی مانتے تھے موسیٰ علیہ السلام. تو ورقہ ابن نوفل نے کہا یہ وہی ناموس اکبر ہیں، اللہ کے سب سے بڑے فرشتے ہیں جو قانون شریعت نبیوں کے پاس لایا کرتے ہیں. جبرائیل ہیں جو تمہارے پاس آئے ہیں. گھبراؤ مت، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اب معاملے کی حقیقت کھولی انہوں نے تو سکون ہو گیا. پھر وہی بند ہو گئی، فطر الوحی ہو. اور حضور حسب معمول پھر وہی غار حرا میں جانے لگے اور عبادت کرنے لگے. کتابوں میں لکھا ہے کہ 6 مہینے تک وہی بند رہی، 3 سال تک وہی بند رہی. میرے نزدیک کو غلط ہے، 6 مہینے وہی بند رہی. پھر ایک دن حضور غار حرا سے نکل کر گھر آ رہے تھے اور اجیاد ایک محلہ ہے اس محلے سے گزر رہے تھے. اس محلے کے بعد میں حضور کا گھر آتا تھا، وہاں گزر رہے تھے. اجیاد سے حضور کا گھر
یہاں سے جتنا صدر گیٹ ہے اتنا ہی فاصلہ ہے. جب اجیات سے گزر رہے تھے تو حضور نے ایک آواز سنی. آگے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی نہیں. پھر نظر اٹھی تو وہ فرشتہ جو پہلی مرتبہ آیا تھا، وہ فرشتہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور آسمان کے کنارے میں ہے، اور اتنا بڑا ہے کہ سارا آسمان کا کنارہ اس کے جسم سے بھرا ہوا ہے. صورت وہی، صورت نہیں بدلی، جسم بڑھ گیا. اور بیٹھا ہوا ہے پالکی پر. اب پالکیاں نہیں رہی، تم یہ کرسی سمجھ لو. وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے اور جسم بہت بڑا ہے، مگر شکل وہی ہے جو پہلی مرتبہ وہ آئے تھے. تو اب شکل تو وہی ہے، لیکن اب تو موٹا مولوی آ رہا ہے. موٹا مولوی دبیز العلماء. تو اس سے بھی گھبراہٹ تو ہوگی. اگر پہلی شکل میں وہ آتے تو کوئی گھبراہٹ نہ ہوتی، لیکن اب کی شکل تو وہی ہے لیکن جسم تو بہت بڑا، سارا آسمان کا کنارہ بھرا ہوا ان کے وجود سے. تو حضور نے قدم تیز کر دیے اور گھر جا کر کہا، 10 سرونے مجھے کمبل اڑاؤ، دوسرا اڑاؤ. مجھے اڑا دیا. وہ فرشتہ جو آسمان کے کناروں پر نظر آ رہا تھا وہ لٹکتا آیا اور حضور کی چارپائی کے قریب آ گیا. اور کتنا فاصلہ رہ گیا؟ قاب قوسین او ادنا. ایک کمان کے چھلے کے بقدر یا اس سے بھی کم. کمان یوں ہوتی گول، اس میں یوں چھلا باندھتے ہیں. ہر چھلا 2 قاب سے بنتا ہے. آدھے سے لے کر ادھر تک ایک قاب ہے، آدھے سے لے کر ادھر تک ایک قاب ہے. تو قابین ہے. اس قابین میں جو تسنیہ کی ضمیر تھے وہ قوس کے ساتھ لگا دی، قابہ قوسین. عربی میں ایسا بھی کرتے ہیں. تو ایک قوس کے 2 قاب، آدھے سے لے کر اس کنارے تک ایک قاب، آدھے سے لے کر اس کنارے تک ایک قاب. 2 قابوں کے یعنی ایک تانت کے بقدر رہ گیا یا اس سے بھی کم. اور پھر اس نے دوسری وحی نازل کی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. اور اب اس نے اطلاع کی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو رسالے سے سرفراز کیا ہے، اب آپ کام شروع کریں. تو حضور کے سب ڈر ختم اور حضور کمبل پھینک کر کھڑے اٹھ کر بیٹھ گئے. اور اس کے بعد حضور نے کام شروع کر دیا، کیونکہ ان ورقہ نے جو کہا تھا وہ بات سامنے آئی کہ یہ تو فرشتہ ہے اللہ کا اور سبھی نبیوں کے پاس یہ آیا ہے. لہذا اب حضور کے پاس بھی جو دوسری مرتبہ آیا اور اس نے نبوت کی اطلاع دی، وہ ساری بات سچی نکلی. تو اب ڈر دور ہو گیا، حضور اٹھ کر بیٹھ گئے. یہ وحی کی ابتدا اس طرح ہوئی تھی. جو آپ نے حدیث پڑھی ہے وہ حدیث تو ابھی بہت باقی، اس میں بہت سے مضامین ہیں، لیکن اس میں سے ایک مختصر سا مضمون میں نے تھوڑی تفصیل کے ساتھ عرض کیا. اور آج اتنا ہی ہو سکتا ہے کیونکہ مجھے شام کی فلائٹ بڑودہ سے پکڑنی ہے اور اب جلدی سے مجھے سفر شروع کرنا چاہیے، ورنہ پچھلی مرتبہ آیا تھا عقل کو، وہاں سے ہم آ رہے تھے وہاں سعید وسطانوی کے ساتھ. صرف 5 منٹ کی تاخیر ہوئی، گیٹ بند کر دیا اس نے، نہیں لیا ہمیں، اور ہمیں دوسرا ٹکٹ خرید کر دوسرے دن جانا پڑا. تو کہیں خدا نہ کرے ایسا ہو جائے. اس لیے یار زندہ صحبت باقی. 40 سال کے بعد آیا ہوں یہاں، اس ادارے میں 40 سال پہلے آیا تھا، اب 40 سال کے بعد آیا ہوں. انشاءاللہ اگلے 40 سال نہیں ہونے دوں گا.
اس سے پہلے آ جاؤں گا. چل یار زندہ صحبت باقی درود شریف پڑھ لو پھر دعا کر لیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد من صلی وسلم. یا الہ العالمین ہماری حسنات کو قبول فرما, ہماری نیکیوں میں برکت پیدا فرما. یا اللہ اس ادارے کو قبول فرما, اس ادارے کو ترقیات عطا فرما. یا اللہ اس ادارے میں پڑھنے والے طلباء کو علم نافع عمل صالح عطا فرما. یا اللہ اس ادارے میں پڑھانے والے اساتذہ کی زندگیوں میں برکت فرما, ان کے فیوض کو عام اور تام فرما اور ساری دنیا میں ان کو فیوض کو جاری فرما. یا اللہ اس ادارے کی اور دیگر اداروں کی جو مسلمان دام دیرم میں سخن قدم میں مدد کرتے ہیں, میرے مولا ان کی امدادوں کو قبول فرما, ان کے جان میں آل میں اولاد میں برکت پیدا فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, ہمارے پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما اور تمام مسلمان